کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق حلال میں اضافے اور وسعت کے لیے ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب و زعفران سے یہ لکھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے سے وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا، وہ رب تعالی فرمائے گا، کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا، وہ عرض کرے گا، میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعزاز سے کہا جائے گا، کلام کرو۔ فرمایا، وہ اس کے اعمال کے متعلق بولیں گے، پھر اس بندے کے اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھائی جائے گی۔ فرمایا، وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا، تمہارے لیے دوری ہو اور ہلاکت ہو، میں تو تمہاری ہی طرف جھگڑا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی سے یقین تھا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ ارشاد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے نہ، انہیں بول و براز کی حاجت ہوگی اور نہ ہی ان کی ناک سے آلائش نکلے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا، ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح و تمہید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو سعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی طرح عذاب میں رہے گا۔ اللہ، ایک سجدے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور جب کہ ایک فرشتہ اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے، شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف
طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسہ آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق کے حلال میں اضافے اور وسعت کے لیے ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب اور زعفران سے یہ لکھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ لکھنے کے بعد دکان یا کاروبار کی جگہ پر چسپاں کر دے اور روزانہ جب بھی دکان کھولے تو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں خوب اضافہ ہوگا اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔